العالمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. قابل صد احترام جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد حسن واعظی صاحب صدر مجلس، علماء کرام، سادات اعظام، عاشقان علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن آمد بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جشن آمد مولا امام حسین علیہ السلام، جشن آمد مولا عباس علیہ السلام، تمام مؤمنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرنے کے بعد ایک مختصر سا خاکہ میں پیش کروں گا. اس سے پہلے آج کے اس یوم کے مالک خامس آل با حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جنہوں نے میدان کارزار میں اپنی زندگی، اپنی خاندان کی پوری زندگی عصمت طہارت کو اس دین کی راہ میں لٹا دی تاکہ ہم اور آپ جیسے ان کے چاہنے والے دین ناب محمدی کے راستے پہ گامزن ہو. آج عزیزان گرامی، آج سے ٹھیک 1995 میں 1994-95 2005 2015 اور 2019 جو 20 سال پہلے تمام انجمن جمعیت العلماء مدرسہ اثنا عشریہ کرگل کی علماؤں نے مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد مفید صدر اسلامیہ اسکول کی قیادت میں ایک پبلک اسکول کا قیام عمل میں لایا جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا، جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کارگل. سمے گزرتا گیا اور آج پورے ضلع کرگل کے اندر 56 پرائیویٹ سکولز کام کرتے ہیں. ان میں جعفریہ سکول کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ ایک فل فلیشڈ پرائیویٹ ہائر سیکنڈری سکول ہے. اس سکول کے اندر نرسری سے لے کر کلاس 12 تک بچوں کو مروجہ تعلیم دی جاتی ہے، جن میں انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل سٹیڈیز، اردو، دینیات اسلامیات، ہندی اور کمپیوٹر ایجوکیشن. آپ اور ہم سب کے بچے بچیاں اس اسکول میں زیر تعلیم ہیں، جس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے ضلع ہیڈ کوارٹر کے بالکل ہی بیچوں بیچ اسلامیہ اسکول کے پاس واقع ہے، اور اس کا جو ہائر سیکشن ہے
وہ پیٹرول پمپ کے نزدیک الزہرا اورفنیج کے بالکل قریب واقع ہے۔ یہ ہمارے جو علماء دین ہیں ان کی دور اندیشی تھی کہ جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس دور جدید میں 21ویں صدی میں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا اسکول کی داغ بیل ڈالی گئی۔ ماشاءاللہ یہ اسکول کامیابی کے مراحل طے کرتے ہوئے آج اس سٹیج پہ ہے، اور ابھی تک نرسری سے لے کر 12th کلاس تک جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن میں 890 بچے بچیاں زیر تعلیم ہے، جن بچوں کی پرورش کے لیے 64 ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کام کرتے ہیں۔ 1994-95 میں اسٹیبلش ہونے کے بعد سے لے کر مئی 2017 تک مختلف شخصیتوں کی سربراہی میں اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی نے کام کی، اور اسلامیہ اسکول کے نومنتخب صدر محترم جناب شیخ ناظر المہدی محمدی کے اس اسلامیہ اسکول کی باغڈور سنبھالنے کے بعد ضلع کے مختلف گوشہ و کنار سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار اور باصلاحیت 12 لوگوں کی ایک ٹیم تشکیل دی، جن میں سب سے کم پڑھا لکھا اور ناتجربہ کار انسان جو ہے وہ بندے حقیر ہیں۔ باقی جناب افتخار حسین ربی صاحب کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں لیکچرارز، پروفیسرز، ایجوکیشنسٹ، انجینئرز، ڈاکٹرز کی ایک بہترین ٹیم ہے، اور انہوں نے 17 مئی 2017 کو اس کی جو چارج ہے اسے ٹک اوور کیا۔ تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی میں مئی 2017 سے پہلے کام کی، اور ایک بہترین ماحول، ایک بہترین انفراسٹرکچر، ایک اچھی اسٹرینگتھ اور ایک تسلی بخش رزلٹ کے ذریعے سے اسکول کے لیے ایک نہ ہلنے والی بنیاد ڈالی۔ عزیزان گرامی، جب سے ہماری جو ٹیم ہے، انہوں نے جس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ صدر اسلامیہ اسکول خود ہے، اور اسلامیہ اسکول کی علماؤں میں سے آقا شیخ ابراہیم خلیلی صاحب جو پشکم سے ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں تاکہ جو تعلیمی یافتہ، تجربہ کار، قابل لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی علماؤں کی سربراہی جو ہے وہ ہر شعبہ جات میں شامل رہے، یہ ان کا ایک مقصد تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں شیخ صاحب کی، ہمارے صدر انجمن کی سوچ کے لیے ایک بہترین نقشہ بناتے ہوئے پچھلے 2 سالوں سے جتنے بھی شعبہ جات اسلامیہ اسکول کے زیر سایہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے سال میں ایک دفعہ یہ ضروری رکھا گیا کہ عوام کے سامنے آ کے اپنا رپورٹ کارڈ پیش کریں، تاکہ عوام بھی جانچ لیں اور عوام یہ سوال اٹھا سکے اس کے بعد کہ جو باتیں یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے عوام کے سامنے دکھائی گئی یا جو باتیں کہی گئی اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا ابھی ہم اس سے پیچھے ہیں۔ یہ ایک بہترین دستور العمل ہے، اس سے آگے بھی جاری و ساری رہنی چاہیے۔ تو جب سے اس ٹیم نے، اس مینجمنٹ کمیٹی نے اسکول کی باغڈور سنبھالی، اس کے بعد سے ہم نے نرسری سیکشن کے لیے، جو نرسری ایل کے جی یو کے جی میں ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک نرسری پلے روم کا انعقاد عمل میں لایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
شاید پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلڈنگ ہے، آگے جو بلڈنگ دیا گیا ہے یہ مئی 2017 سے پہلے والی ہماری بلڈنگ ہے. اس کے بعد جو نیچے آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر نظر آتا ہے یہ 2017 کے بعد رینوویشن، رنگ روغن اور آگے ایک ملٹی پرپس بہترین ایک ہال جس میں بچے ایگزام دے سکیں اور جس میں 300 بچوں کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے، اسے مکمل کر کے ہم نے انشاءاللہ اس اسکول کو اپنا ایک بہترین روپ دینے کی کوشش کی ہے. عزیزان گرامی، آپ اس تصویر کے ذریعے سے سمارٹ کلاسز جدید زمانے کی ایک اہم ضرورت ہے. یہ ہائر سیکشن میں اور لوور سیکشن میں دونوں جگہ سمارٹ کلاسز کی تعیناتی عمل میں آئی گئی ہے اور انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے بچے بچیاں اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں اسکول میں مختلف پروگرامز عمل میں آتے ہیں جس میں انٹر کلاس، انٹر اسکول وغیرہ کی کمپٹیشنز ہوتی ہیں اور ایک دفعہ نہیں بلکہ سال میں 2 یا 3 دفعہ صدر اسلامیہ اسکول یا جو معززین ہے اس کے علاوہ ذمہ داران آ کے اسکول میں وزٹ کر کے اسکول کی ترقی کو دیکھ لیتے ہیں. اکثر طور پر انٹرونشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جتنے بھی آپ کے پاس کام کرنے والے جو اساتذہ کرام کی 64 تعداد میں نے بتائی، ان تمام اساتذہ کرام کو یا سٹاف ممبرز کو زمانہ جدید کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹیچرز ٹریننگ، کاؤنسلنگ سیشن فار ٹیچرز، کاؤنسلنگ سیشن فار اسٹوڈنٹس، انڈکشن ٹریننگ فار نیو ریکروٹرز، فریشرز پارٹی، فیئرویل پارٹی، اپریسیشن سیریمنی اور فوٹو سیشنز، یہ سب عمل میں لائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے بھی مستفید ہو اور جتنے بھی ہمارے پاس کام کرنے والے جو سٹاف ممبرز ہیں انہیں بھی وقت پہ ٹریننگ ملتا رہے. کے جی کلاسز جو چھوٹے کلاسز ہیں ان کے لیے ٹریننگ کے سیشنز ہیں. اس میں اپنے اسکول کے ماہرین کے علاوہ ہم دلی سے، بمبئی سے یا باقی ہندوستان کے جگہوں سے ٹرینرز لے کے آتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں. انہی کے ذریعے سے ہم ٹیچرز کو بھی اور بچوں کو بھی ٹریننگ دلاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے کاؤنسلنگ کا سیشن ہے جن کو آپ غور کر سکتے ہیں، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو اس مینجمنٹ کے آنے کے بعد فزکس میں، کیمسٹری میں اور بایولوجی میں ویل اکوپڈ ہمارے پاس لیبارٹریز ہم نے تشکیل دی ہے جس سے بچے اور اساتذہ کرام مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں نیشنل ڈیز یا جو ٹیچرز پیرنٹس میٹنگز، پیرنٹس کانفرنسز وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے جنہیں آپ ان فوٹوز کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے جو ضلع کے مختلف ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، آفیسران ہیں، انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس سکول میں آ کے سکول کی کارکردگی دیکھی ہے اور جو سکول کی ضروریات ہے، جو بھی سکول کی ضروریات ہے ان کے لیے ہم ان کا نام یہاں سے ضرور بیان نہیں کریں گے. ہم ہر ایک افراد کا جنہوں نے اس سکول کی تعمیر میں، اس سکول کی ترقی میں اپنا یوگدان دیا ہے یا جو اعلیٰ عہدیداران ہیں جنہوں نے فنڈنگز کر کے اپنی نصیحتیں دے کے، سامان دے کے جو ہے سکول کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کی ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سبھی حضرات کو، سکول آگے بڑھتا رہے گا، سکولیں کھلتی جائے گی، اساتذہ آتے جائیں گے، بچوں کے لیے ماحول بنتا جائے گا، لیکن
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جن کے نامی گرامی سے ہم نے اسکول کو موسوم کیا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں، یتیم وہ ہیں کہ جو علم سے ادب سے محروم ہے۔ میں آپ سبھی میرے عزیز بھائیوں کو، میرے عزیز بہنوں کو، سرپرستوں کو، والدین حضرات کو یہ التماس رکھوں گا کہ زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، زمانے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ مغرب جو دین اسلام کا کھلا دشمن ہے، اس سے بڑا عدو مبین ہمارے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کے سامانوں کے ذریعے سے ہماری ذہنوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، آپ کے دلوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی جو نئی پود ہے، آپ کی جو نئی نسل ہے، انہیں راستے سے بہکانے کی بھرپور کوششیں کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ، اپنی بہنوں پہ، اپنے لڑکوں پہ خاص خیال رکھیں۔ تو اس کے علاوہ اسکول میں رینوویشن کہاں پہ ہوئی، بلڈنگ کہاں پہ بنی، تجربے گاہ کہاں پہ بنی، لائبریری کی کیا حالت ہے، انشاءاللہ یہ آپ لوگ خود بغور دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم بھی تیار ہیں، ہم پوری طرح سے تیار ہیں کہ یہ جو 2 یا 3 سال کا عرصہ جو ہمارے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اس میں ہم محنت کریں، جدوجہد کریں، کوشش کریں اور آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ بچوں کو نیشنل ڈیز میں آپ نے دیکھا کہ 15 اگست 26 جنوری کے جو نیشنل پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں، اس میں اس سال جعفریہ اسکول کا 2nd پوزیشن رہا۔ اس سے پہلے کلچرل پروگرام میں 26 جنوری کے بعد 2nd پوزیشن رہا، اور 10th کلاس اور 12th کلاس، نرسری سے لے کر 9th کلاس تک تو ہوم ایگزامز ہو جاتے ہیں۔ لگ بھگ ان امتحانات میں بچوں کے جو نتائج ہیں وہ تسلی بخش ہوتے ہیں۔ عام طور پر جج کیا جاتا ہے ریزلٹس کو کہ جو بورڈ ایگزام جسے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن لیتے ہیں، اس کا ڈاٹا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسکول کتنا آگے ہیں اور کتنا پیچھے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا خاکہ آپ کے پاس رکھوں۔ 2017 میں 10th کلاس میں ہمارے 81 بچے جو ہے امتحان میں اپیئر ہوئے۔ 2017 میں 17 بچے جو ہے وہ ری اپیئر رہے، 64 پاس ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پاس پرسنٹیج ہمارے پاس 80% تھا، اور 13 بچے جو ہے وہ 75% سے آگے ڈسٹنکشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح 2018 میں 17 کے بعد 18 کے بعد 19، آپ دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رزلٹ کتنا امپروو ہوا، کتنا کمزور رہا۔ 2018 میں 72 بچے ٹوٹل امتحان میں 10ویں جماعت کے امتحان میں اپیئر ہوئے، 11 بچے ری اپیئر رہے، 61 پاس ہوئے، 85% رزلٹ رہا، اور کوئی بھی ڈسٹنکشن میں نہیں آیا۔ 2017 میں 12th کلاس میں 37 بچے اپیئر ہوئے، 80% رزلٹ آیا، 8 بچے ڈسٹنکشن میں رہے۔ اور 2018 میں میٹرک میں 40 بچے اپیئر ہوئے، 4 بچے ری اپیئر رہے، 36 بچے پاس ہوئے، 90% ہمارا ٹوٹل رزلٹ کا پرسنٹیج رہا 12th کلاس کا۔ اور 11th کلاس جہاں پہلے ہوم ایگزام ہوا کرتے تھے، اس سال پہلی بار حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 11th کلاس کا بھی بورڈ امتحانات کے ذریعے سے ایگزام لیا جائے۔ تو ہمارے 42 بچے ایگزام میں اپیئر ہوئے، 3 بچے ری اپیئر رہے، 39 بچے پاس ہوئے،
93% رزلٹ آیا، 6 ڈسٹنکشن آیا ہے۔ اور میں آپ سب کے لیے خوشی کی بات یہ کہوں کہ 2018 میں 11th کلاس میں ڈسٹرکٹ کا جو ٹاپر اسٹوڈنٹ تھا وہ تھا آپ کے جعفریہ اسکول کا ایک ہونہار طالب علم ارچو خیر النساء ڈاکٹر آف سعید حمید آرو سمرا چکتن، 453 مارکس حاصل کیے 500 میں سے، اور 91% کے ساتھ پورے ضلع میں سب سے ٹاپ پہ رہا۔ تو 10th کلاس میں اس سال فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن نہیں بلکہ تھرڈ پوزیشن جو ہے محمد خلیل سناب محمد توہا آرو چھتومیل، جنہوں نے 10th کلاس کی بورڈ ایگزام میں پورے ضلع میں تھرڈ پوزیشن حاصل کر کے اپنے اسکول کا، اپنے اساتید کا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس ادارے کا بھی نام روشن کیا۔ یہ تھا رزلٹ کا ایک خاکہ۔ تو میں ٹوٹل جو ہمارا انکم اور ایکسپینڈیچر کی کتنی آمدنی ہے، خرچہ کتنا ہے، اس پہ بھی آپ لوگوں کی نظر رہنا ضروری ہے۔ تو میں اپریل 2018 سے پچھلے سال، اس سے پہلے 17 کا جو ہے وہ عوام کے سامنے بیان ہوا ہے، اپریل 2018 سے لے کر مارچ 2019 تک ہمیں ٹوٹل جو ہے آمدنی 1,26,22,805 روپے جو ہے یہ ٹوٹل اسکول کی آمدنی ہے، جس میں ٹیوشن فی بھی ہے، ایڈمیشن فی بھی ہے، بس فیئر بھی ہے، اینول فی بھی ہے، روم رینٹ بھی ہے، جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں ان کے چارجز ہیں، گرانٹ ان ایڈ ہے، اسکالرشپ ہے، سی ڈی ایف ہمیں مختلف جو ہمارے ایم پیز، ایم ایل ایز، ایم ایل سیز کی طرف سے ملتے ہیں، یہ ہیں، فائن ہے اور بینک کا انٹرسٹ ہے۔ ان سب کو دے کے اپریل 2018 سے لے کر مارچ 2019 تک مہینے مہینے کی اگر آپ میں سے کوئی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ یہ آ کے اسکول میں ہمارے اکاؤنٹنٹ کے پاس جا کے آپ مکمل ڈاٹا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں 1,26,22,805 روپے۔ اس میں سے جو ایکسپینڈیچر ہے، خرچہ ہے، خرچہ جو ہے سیلریز کے روپ میں یا باقی جو ہے مرمت کے لیے، رنگ روغن کے لیے، گاڑیوں کے لیے، آفیسز کے لیے، ان سب کے لیے جو ہے اپریل 2018 سے لے کر ابھی تک جو ہے خرچہ ہمارے پاس ہے 92,586,000، 1,26,22,805 ٹوٹل آمدنی ہے۔ اس میں جو خرچہ ہے وہ ہے 92,586,000۔ اگر دونوں کا فرق دیکھیں آپ تو آپ کے سامنے گراف آ جائے گی۔ جو بھی رقم 30 لاکھ، 35 لاکھ یا 40 لاکھ کی شکل میں موجود ہے وہ جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہے۔ جب بھی جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے اسکول مینجمنٹ اپنے چیئرمین صاحب کی حکم کے حساب سے خرچ کر لیتے ہیں۔ تو 2015-16 میں انکم جو ہے ٹیوشن فی کے روپ میں ہمارے پاس 53,41,010 2015-16 میں، 2016-17 میں 48,62,850، 2017-18 میں 55,29,950 اور 2018-19 میں 62,13,450۔ یہ ہے انکم ٹیوشن فی کے روپ میں۔ اس کے بعد سیلریز کے لیے جو ایکسپینڈیچر ہے
یہ 15-16 میں 45,46,760 یہ بڑی ہے کم ہوئی ہے کیا ہے اس پہ آپ لوگ غور فرمائیں. تو 16-17 میں 50,61,787 17-18 میں 51,14,803 18-19 میں 49,16,692. تو یہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے انکم کا اور ایکسپینڈیچر کا, آمدنی کا اور خرچ کا. اس کا مکمل حساب کتاب تفصیل میں آپ کو جعفریہ اکیڈمی کے آفس میں اکاؤنٹنٹ صاحب کے پاس, پرنسپل سر کے پاس, اور ہائر سیکشن میں جو ہماری ذمہ داری سنبھالتے ہیں وہ ہمارے منظور صاحب ہیں, اور نیچے لور سیکشن میں ہمارے پاس انیل کمار صاحب ہیں. ان کی قیادت میں ہمارے لور ونگ اور ہائر ونگ میں آپ سب کے سامنے اس بات کا کھلا اعتراف کروں کہ انشاءاللہ آپ کے بچوں کی جو مستقبل ہے اس اسکول کے ذریعے سے, جعفریہ اکیڈمی کے ذریعے سے, یہاں کی پرنسپل صاحب کی قیادت میں, اساتذہ کرام کی نگرانی میں اور مینجمنٹ کمیٹی کے زیر سایہ ایک بہتر مستقبل کی جانب گامزن ہے. میں آپ سب سے یہ گزارش رکھوں گا کہ آپ بہترین سے بہترین انسان وہ کہ جو اپنی خامیوں پہ, اپنی کمزوریوں پہ ہمیشہ نظر رکھے. آج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بہترین قول کی احب اخوانی الی اہدا الی عیوبی, میرا بہترین دوست وہ ہے جو میرے عیوب کو ظاہر کر کے میرے سامنے بیان کرے تاکہ میں ان کی اصلاح کر سکوں. عزیزان گرامی, ہم سب اسی رفتار کے ساتھ, ہم سب اسی ڈسپلن کے ساتھ کہ جس طرح سے ایک بہتر مستقبل کے لیے اس ادارے کی, اس مرکز کی, کہ صدر انجمن نے اس جگہ سے جو ہے سیاست کو باہر رکھنے کا ایک جرأت مندانہ اقدام لیا. واقعی میں ہر ایک انسان کہیں نہ کہیں سیاست کے ساتھ وابستہ ضرور ہے, لیکن یہ جو فیصلہ لیا گیا یہ ایک جرأت مندانہ فیصلہ تھا. واقعی میں بہت ساری مشکلات آج بھی پیش آ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی پیش آئے, آج کے بعد بھی پیش آئے گی. اس انسٹیٹیوشن کی مرکزیت کو بحال رکھنے کے لیے, اس انسٹیٹیوشن کی سینکٹیٹی کو, اس کی پریسٹیج کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری اقدام تھا. ہمیں چاہیے, بزرگوں کو چاہیے, علماء دین کو چاہیے, جوانوں کو چاہیے, خواتین حضرات کو چاہیے کہ اس بہترین اقدام کے لیے صدر انجمن کا ہاتھ بٹائیں, اور ہمیشہ جس مقصد کے لیے اس اسکول کی داغ بیل ڈالی گئی ہے اس کا کام نشر علوم آل محمد کرنا ہے, اس کا کام ترویج دین اور ترویج اسلام, ترویج فقہ جعفریہ کرنا ہے. اسے بحال رکھنے کی کوشش کریں. میں صدر محفل کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی سمے میں نے زیادہ لی, اور آپ تمام مومنین کا, آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آخر میں میری ایک دلی التماس ہے علماء کرام سے بھی, آپ مومنین سے بھی, کہ مجھے ہمیشہ یہ حسرت رہتی ہے کہ جب کبھی بھی میں اس قسم کی مجلسوں میں حاضر ہو جاتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان علماؤں کے درمیان میں میرے والد بزرگوار کو ہمیشہ پاتا تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہماری ہے کہ لمبے سمے سے جو ہے علالت پہ بستر بیمار پہ ہے. آپ سبھی مومنین مومنات سے اور علماء دین سے, سادات اعظام سے میری ایک دلی گزارش ہے کہ ان کی مکمل صحت یابی کے لیے آپ لوگ ہمیشہ دعا کریں, اور وہ بھی
ہمارے علماء دین کے ساتھ اس مرکز میں اور ان علماؤں کے درمیان میں پائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا رب العالمين